اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہمیں شما دوستان و عزیزان. بله آقا ما خوبیم، شما خوبی؟ بله ما خوبیم. ممنون. خانواده شما چه خبر؟ هم خوب هستم. آقای علی اصغر شما خوبی؟ منم خوب هستم. همه دوستان خوب هستند؟ بله ما از امروز چه میخوانیم؟ از امروز ما صرف ساده بخش اسم میخوانیم. بخش القسم الثانی من الصرف الاسم. القسم الثانی من ما بخش اول درباره چی بود؟ بخش اول درباره فعل بود. ما بله درباره فعل خواندیم و آشنا شدیم. از امروز انشاءالله القسم الثانی قسم دوم الاسم میخوانیم. اسم درباره اسم میشویم. خب همان طوری که شما دوستان مستحضر هستید، همه شما دوستان میدانید قبلا در اول علم صرف ما درباره کلمه خواندیم. ہم نے کلمے کے بارے میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ علم صرف کی تعریف میں پڑھی تھی. علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالا جائے تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل کر سکیں. فائدہ کیا تھا اس کا؟ فائدہ کیا تھا؟ قدرت پر کلمہ شناسی و کلمہ سازی. یعنی انسان علم صرف پڑھنے کے بعد کلمہ بنا بھی سکتا ہے، کلمہ پہچان بھی سکتا ہے. کسی کو اسے اس میں فاعل بنانا ہے وہ اس میں فاعل بنا لے گا، اسے مضارع بنانا ہے وہ بنا لے گا، اسے امر پہ لام بنانا ہے وہ بنا لے گا، اسے امر پہ صیغہ بنانا ہے امر حاضر وہ بنا دے گا، امر مضارع مؤکد بے نون ثقیلہ بنانا ہے وہ بنا دے گا. جی مضارع مجزوم لم کے ذریعے سے بنا دے گا، سب بنا دے گا. ماضی مجہول بھی بنا لے گا، سب کچھ بنانا آ جاتا ہے اس سے. اور کیا آ جاتا ہے؟ اگر کہیں لکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کے قرآن میں، روایات میں، حدیثوں میں، زیارتوں میں پہچان لے گا کہ یہ اس میں فاعل ہے، یہ مضارع ہے، یہ مضارع مجزوم ہے، یہ مضارع منصوب ہے. متوجہ شدید؟ بله آقا. تو اسی فائدے میں ہمیں کیا پتہ لگا؟ کلمہ سازی اور کلمہ شناسی میں قدرت حاصل ہو جاتی ہے. کلمہ بنانا، کلمہ پہچاننا، کلمہ کلمہ کلمہ. تو موضوع کیا ہوا؟ علم صرف کلمے سے گفتگو کرتا ہے. علم صرف کلمے کی کس اعتبار سے؟ دیکھیے علم نحو بھی کلمے سے، علم نحو کلمہ اور کلام دونوں سے بحث کرتا ہے. علم نحو بھی کلمہ اور کلام دونوں، علم نحو کلمہ اور کلام دونوں سے گفتگو کرتا ہے. علم صرف کلمے سے. تو آپ یہ کہیے کہ جب علم نحو کلمہ اور کلام دونوں سے گفتگو کرتا ہے تو یہاں کیوں ہو رہی ہے پھر کلمے سے گفتگو؟ فرق ہے. یہاں پر کلمے سے بحث کرتا ہے علم صرف اس کی بناوٹ کے اعتبار سے. اس کی بناوٹ کیسے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے، کیسے بنے گا، کیا بنے گا. لیکن علم نحو جو کلمے سے گفتگو کرتا ہے وہ کس اعتبار سے؟ کلام کے اندر اس کلمے کی آخری حرکت کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے. فاعل ہے تو مرفوع ہے، جی مفعول ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، حال ہے، تمیز ہے. اس کے بارے میں وہاں علم نحو میں جو کلمہ کی موضوع ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ کلام کے اندر اس کی آخری حرکت اور آپس میں کلموں کا آپس میں تعلق اور رشتہ داری کیا ہے، اس اعتبار سے وہاں کلمے کی گفتگو کرتا ہے. مثلا آپ سے کہیے ضرب کلمہ ہے یا نہیں؟ فعل ہے، کلمہ ہے. زیدن اگر یہ ریکارڈنگ ہوگی جی ضرب زید امرا، ضرب زید امرا. ضرب کلمہ ہے، زید کلمہ ہے، امر کلمہ ہے، لیکن آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ ضرب ان کا عامل ہے، زید اس کا فاعل ہے، امرا اس کا مفعول. آپس میں یہ رشتہ داری ہے. یہ فاعل ہے تو مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہوگی یہاں؟ ضمہ. یہ منصوب، یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اس کی علامت نصب کیا ہے یہاں؟ فتح. تو دیکھیے یہ بھی کلمہ ہے نا صاحب. تو یہاں بھی کلمے سے گفتگو ہو رہی ہے نہیں؟ زید کلمہ، اس کا اعراب کیا ہے؟ زید رفع ہے، اس کا کیا ہے؟ نصب ہے. تو علم نحو میں کلمے سے جو گفتگو ہوتی ہے وہ اعراب کے اعتبار سے،
اور آپس جی. لیکن علم صرف میں جو کلمہ سے گفتگو ہوتی ہے وہ بناوٹ کے اعتبار سے. ابھی دیکھیے علم صرف میں ابھی تک آپ نے کلمے کا یہ تو نہیں پڑھا کہ کلمہ مثلا یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. نہیں، آپ نے یہ پڑھا ماضی ایسے بنے گا، مضارع ایسے بنے گا، امر ایسے بنے گا، مضارع مجزوم ایسے بنے گا. یہی تو بناوٹ کلمے کی بولیے بناوٹ کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. لہذا جب کلمہ پھر کلمہ موضوع ہے نا تو کلمے کی قسمیں کتنی بتائی تھی؟ اسم، فعل. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں کیوں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں کیوں تھیں؟ کلمہ یا تو مستقل معنی ہوں گے، مستقل معنی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا مستقل معنی نہیں ہوگی. منطقی اعتبار سے تقسیم ہے، آپ نے منطق پڑھی ہوگی. کیا بولتے ہیں اس والی تقسیم کو؟ یا مستقل معنی نہیں ہوں گے. تقسیم ثنائیہ بولتے ہیں 2 کر ہاں یا نہ. ہاں تو یا یوں یا یوں، یوں تو یا یوں. یہ سب سے وہ مانی جاتی ہے بہتر سب. ٹھیک ہے. تو کلمے کے مستقل معنی ہوں گے یا مستقل معنی نہیں. مستقل معنی سے کیا مراد ہے؟ مستقل معنی ہے نہیں، وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. مستقل معنی نہیں ہوں گے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ حرف ہوتا ہے. مستقل معنی ہوں گے یا تو اس میں زمانہ ہوگا، زمانہ اگر ہے کلمے مستقل معنی ہے، زمانہ ہے تو فعل. اور اگر زمانہ نہیں ہے، مستقل معنی ہے لیکن زمانہ نہ ہو تو اسم ہوگا. یہی تھا نا. کلمے کی 3 قسمیں تھی نا، اسم فعل حرف. اسم فعل حرف اس کی تقسیم ایسے کرتے ہیں، کلمہ یا تو اس کے مستقل معنی ہوں گے یا مستقل معنی نہیں ہوں گے. مستقل یہ ایسے ہے، یہ نئی کتاب ہے. مستقل معنی ہوں گے یا تو مستقل معنی کے ساتھ زمانہ ہوگا تو فعل، اور اگر مستقل معنی ہے زمانہ نہیں ہے تو اسم، یا مستقل معنی نہیں ہے تو وہ حرف ہے. بتایا تھا کہ علم صرف فعل اور اسم سے گفتگو کرتا ہے، حرف کے بارے میں بحث نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ بہت سی باتیں تو تکرار ہوتی رہتی ہیں الگ الگ کتابوں میں. اس کا مطلب تھوڑی نہ لکھیں، یہ نئی کتابیں لکھی ہے چاہے ڈبل ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو کیوں علم صرف حرف سے گفتگو نہیں کرتا؟ کیونکہ علم صرف کی تعریف میں ہی پتہ لگ رہا ہے کہ وہ بدلنے سے گفتگو کرتا ہے، کلموں کو مختلف شکلوں میں، جبکہ حرف بدلتا نہیں ہے. لہذا علم صرف اس سے بحث نہیں کرتا. اس سے کرتا ہے یا اس سے؟ تو فعل کی تعریف فعل کی بحث ہم نے پڑھ لی. فعل کی بحث میں پڑھی کیا تعریف ہوئی فعل کی؟ فعل ایک ایسا کلمہ ہے، فعل کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں اور ساتھ میں کوئی ایک زمانہ پایا جائے. تینوں زمانوں سے ماضی گزرا ہوا زمانہ پایا جائے تو فعل ماضی ہے، مضارع اور امر. 3 قسمیں تھی. پھر اس کے اعتبار سے آج اسم کی بحث شروع ہو رہی ہے. تو اسم کی تعریف پہلے ہی پتہ لگ گئی آپ کو ہے نہیں؟ کیا ہے؟ اسم ایک کلمہ ہے. اسم فعل بھی کلمہ ہے، اسم بھی کلمہ ہے. اسم ایک کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوتے ہیں لیکن زمانہ. تو اسم کلمے کے ساتھ کس چیز میں مشترک ہے؟ ایک جیسا ہے. دونوں کے معنی دونوں کلمہ ہیں، دونوں کے معنی مستقل ہیں، لیکن جدا کس چیز میں ہے؟ اس میں زمانہ ہوتا ہے، زمانہ نہیں ہوگا. تو اسم کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ لکھواؤں اسم کی تعریف یا یہاں جو تعریف لکھوائی ہے وہ لکھوا دوں. اسم ایک ایسا کلمہ ہے جی جو مستقل معنی پر دلالت کرے، غیر مقترن وضعا بزمانین کرے، اور وضعا کسی زمانے سے نہ ملا ہو. سمجھ میں آئے؟ وضعن کے معنی کسی کو سمجھ میں آئے؟ اس میں ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور وضعن کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو.
वज़अन यानी वज़ा कहते हैं बनाने को, जमाना न वज़ा यानी बनाना। जब हम इस्म को बना रहे हैं जौन से जिस इस्म को, उस वक्त उसमें जमाना नहीं होना चाहिए, वरना आप ज़रब यज़रिबु से ज़ारिब बनाएंगे, इसमें फाइल ज़ारिब इसम है ना, ज़ारिब इसम है ना, आपने देखा है इसमें फाइल इसमें मफ़ूल में जमाना होता है, एक तरह से जमाना होता है, लेकिन जब बनाया था उस वक्त नहीं था। वज़अन जमाना नहीं था इसमें, वज़अन जमाना नहीं था। वो अलग बात है कि मैं अभी कहूं अना ज़ारिबुन अलम से, मतलब मैं आज मारने वाला हूं या कल मारने वाला हूं, अब जमाना है नहीं, अभी तो हो सकता है, लेकिन जब बनाया था ऐसा उस वक्त इसमें माना नहीं थे, ठीक नहीं होते। ठीक है। कभी कभी इसमें देखा होगा आपने ज़ारिब है, मतलब इसमें फाइल है, इसमें मफ़ऊल, उसमें इसमें जमाना कभी कभी इसमें होता है, कभी कभी इसमें जमाना होता है, तो क्या ये इसम नहीं है? हैं, क्यों? क्योंकि वज़अन जब इन्हें बना रहे थे तब इसमें मा जमाना नहीं था, वो अलग बात है कि अब इसमें मा जमाना है, तो बनाते वक्त इसम को उसमें जमाना नहीं होना चाहिए। इसम की तरह मिटा दूं जी होगा। अब इसम की यहाँ पे तकसीम शुरू करते हैं। इसम की इसम अगर जात पर दलालत करे, इसमें अगर जात पर दलालत करे, जात यानी ऐसे माना जो कायम बे नफ्स हो, अपने आप उसके खुद माना हो, अपने आप उसके खुद माना हो, तो उसे कहेंगे, उसको कहेंगे इसमें जात, इसमें जात। जैसे इसमें जात भी कहते हैं और इसमें माना भी, इसमें माना भी, या इसमें मान, इसमें जात कहते हैं या इसमें नहीं, इसमें माना करूंगा, इसमें ऐन, इसमें जात कहेंगे या इसमें ऐन। यानी अगर इस्म जात पर दलालत करे, ज़ैदुन, ज़ैद जात है या नहीं? जी। सफीका, उल्टा फातिमा, हुसैन हैदर, ये सब इसम है नहीं, है जात पे दलालत कर रहे हैं नहीं? किताब, किताब जात पे दलालत कर रही है नहीं? किताब एक जात है ना, की किताब। ज़ारिब मारने वाला जो मार रहा है, मैं ज़ारिब हूं मसलन, किसी को मार रहा हूं, तो ये ज़ारिब जात पे दलालत कर रहा है नहीं? जी, तो ये कह रहा है अगर इसम जात पर दलालत करे तो उसे क्या कहते हैं? इसमें जात या इसमें ऐन कहते हैं, इसमें जात या इसमें ऐन। और अगर दलालत करे हदस पर, हदस जानते हैं? हदस पर दलालत करे, देखें, अगर जात पर दलालत करे नहीं, ऐसे माना पर जो कायम बे नफ्स हो, जात पर दलालत करे ऐसे माना जो कायम बे खुद ही के ऊपर कायम हो, यानी तो अगर जात पे दलालत करे ऐसे, यानी ऐसे माना पर दलालत करे जो कायम बे नफ्स हो। जैद के माना क्या किसी और वजह से समझ में आ रहे हैं, खुद ब खुद उसके दलालत कर रहा है वो। जी होगा। लेकिन अगर हदस पर दलालत करे, यानी ऐसे माना पर जो कायम बे गैरे ही हो, जो कायम बगैर ही, जी, हदस का मतलब ये काम, एक तरह से हदस यानी काम, तो उसे क्या कहेंगे? इसमें माना कहते हैं। जैसे मैं अभी कहूं ज़र्ब, ये ज़र्ब जो है मारना, ज़र्ब यानी मारना, जब तक मारने वाला नहीं होगा ये माना आ जाएंगे,
نہیں جب تک مارنے والا نہیں ہوگا یہ پٹائی وجود میں آ جائے گی، یعنی یہ جب ہی وجود میں آئے گی جو بغیر ہی کے وجہ سے دوسرے کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. لیکن کیا زید ایسا ہے؟ جی نہیں ہوگا. زید نہیں قائم بے نفس ہی ہے، قائم بے نفس ہی ہے، لیکن یہ پٹائی، کرم، سخاوت، جی، اور جلوس، بیٹھنا، یہ سب بیٹھنا جب تک بیٹھنے والا نہ ہو یہ معنی وجود میں آ جائیں گے. نو. جی تو یہ معنی جو ہے یہ اس میں معنی ہے، یہ قائم بے غیر ہی ہے، جب تک کوئی انہیں ایجاد کرنے والا نہ ہو یہ وجود میں نہیں آئیں گے. جی اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اس میں معنی کو ہم زیادہ تر کیا ہے، مصدر ہے نا، مصدر ہے. مصدر یعنی ایک ایسا اسم جو کام پہ تو دلالت کرتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا. تو یہ کام کسے کہتے ہیں؟ حدث کو تو کہتے ہیں. جی اسم اگر ذات پر دلالت کریں یعنی ایسے معنی جو قائم بے نفس سے ہی ہوں، قائم بے نفس ہوں، تو اس اسم کو کیا کہیں گے؟ اس میں ذات یا اس میں عین. اور اگر حدث پہ دلالت کرے یعنی ایک ایسے معنی جو دوسرے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، پٹائی، احترام، بیٹھنا، یہ سب کسی اور کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، یعنی قائم بے غیر ہی ہیں، لہذا انہیں کہتے ہیں اس میں معنی. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ گنچا فاطمہ صدیقہ جی پکا، پکا. آفرین، عالیہ، سکین، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ہارڈ تو نہیں ہے؟ معنی سمجھ میں آیا قائم بے غیر ہی اور قائم بے نفس ہی کے؟ جی چلو، قائم بے غیر ہی، قائم بے نفس ہی، ٹھیک. قائم بے غیر ہی جو دوسرے کی وجہ سے وجود میں ہے، ٹھیک ہے. مٹا دوں؟ جی اسم کی تعریف سمجھ میں آ گئی. اسم کی تعریف، اسم ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو وضعاً بناتے وقت کسی زمانے پہ دلالت نہ کرے، اس میں معنی مستقل ہوں. اب وہ معنی جو مستقل ہے اگر وہ قائم بے نفس ہو تو اس میں ذات، اور اگر وہ معنی بے غیر نہیں ہو تو اس میں ٹھیک ہے. اسکرین شاٹ لیا تھا، لے لیا کریں کبھی کبھی چیزیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب اس کے بعد آتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک بنا نہیں پتہ لگیں گی، اس کی بنا نہیں پتہ لگے گی، اس بنا کے اعتبار سے اس کی تقسیم نہیں ہوگی، تب تک وہ باقی باتیں کیسے شروع کریں گے. ابنیت الاسم، اسم کی بنا جانتے ہیں. ابنیت الکلمہ بھول گئے؟ ابنیہ کو یاد ہے کسی کو؟ بنا بنیاد سے بنیاد سے بنا ہے. فعل کی دو بنا تھی، یاد ہے، جو 4 بن گئی تھی، یا تو اس میں 3 حرف اصلی ہیں یا 4 حرف اصلی ہیں. 3 حرف اصلی ہے تو ثلاثی، 4 حرف اصلی ہے تو رباعی. اب مجرد ہے، رباعی مزید، لیکن اسم جو ہے اس سے تھوڑا سا جدا ہے، بس آدھا سیم ہے. اسم کی نا یا تو ثلاثی ہے، رباعی، خماسی، ثلاثی ہے، یا رباعی ہے، یا خماسی. یاد ہے آپ کو میں نے بتایا یا تو 3 حرف اصلی ہوتے ہیں اس میں یا 4 حرف اصلی. فعل خماسی نہیں ہوتا لیکن خماسی بھی ہوتا ہے، اس میں 5 حرف اصلی بھی ہوتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اسم ثلاثی یعنی 3 حرف اصلی ہیں، 3 حرف اصلی کے علاوہ اگر کچھ زیادہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، اور اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ ہے تو ثلاثی مزید. ثلاثی مجرد جیسے رجل، ضرب. دیکھیے ضرب مصدر ہے، نہیں یہ ضربہ فعل مت سوچیے گا، ضرب مصدر. جی ثلاثی مجرد ہے، 3 حرف ہے، تینوں اصلی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے. ثلاثی مزید، رجال. دیکھیے اب یہاں فعل کی مثال مت لے کے آ گئے، اسم کی بحث چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ثلاثی مزید، اور وہاں پہ تو دونوں کی مثالیں دی تھی، یہاں تک تو دونوں کی مثالیں دی تھی، جیسے ثلاثی مجرد کی ضربہ رجل، جی رجال. دیکھیں رے جیم لام اصلی ہے، الف زیادہ، یہ ثلاثی مزید. یا اسم رباعی ہوتا ہے، 4 حرف اصلی ہوتے ہیں. اب اگر 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد. جیسے
जाफर, जाफर कहते हैं छोटी नहर को, छोटी नहर को। देखिए जीम एंड फेर है, 4 हर्फ है, चारों असली हैं, 4 हर्फ है इसलिए रुबाई है। मुजर्रद क्यों है? क्योंकि 4 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। नूरानी मैम, नूरानी मैम जब तक आप नहीं साथ देंगे कैसे पता लगेगा आफरीन और फरहीन? क्योंकि आफरीन, आफरीन बताइए, आफरीन जवाब ही नहीं दे रही है। और ये आप समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इसमें 4 फसली हैं। मुजर्रद क्यों है? क्योंकि 4 के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। या 4 के अलावा कुछ ज्यादा भी है तो क्या कहेंगे? रुबाई मजीद, मजीद। जाफिर, जाफिर, जाफर की जमा है। जाफर यानी छोटी नहर, छोटी नहरें। जीम एंड फेरे असली है, अलिफ ज्यादा है। देखिए समझ में आ रहा है नहीं जी? अब खुमासी भी ऐसा, तो 5 हर्फ असली हैं, 5 हर्फ असली हैं असली के अलावा, 5 असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है तो खुमासी मुजर्रद, और अगर कुछ ज्यादा भी है उसके अलावा असली के अलावा तो खुमासी मजीद। खुमासी मुजर्रद, खुमासी, बोलिए बोलिए। ठीक है, जैसे खुमासी मुजर्रद की मिसाल दूं आपको, सफर जल, सफर जल, सफर जल, सफर जल किसे कहते हैं? फल को कहते हैं। एक फल है, बही बोलते हैं उसको, बही बोलते हैं। आपको मैंने यादों का भी बताया भी था, याद है? बही एक फल होता है जी, बड़ा सा अमरूद की तरह है, बक्सा बक्सा होता है खाने में, लेकिन डॉक्टरी एतबार से में बहुत ताकीद की गई है, खास करके लड़कियों के लिए, प्रेग्नेंट के लिए, क्योंकि उससे बच्चा बाअदब, बाअखलाक, खूबसूरत होता है रिवायात में जी। अब आप और क्या चाहिए? हो, बाअखलाक हो, बाकिरदार हो और खूबसूरत हो तो सफरजल खाया कीजिए। फारसी नहीं, यहाँ भी मिलेगा, ऐसी बात थोड़ी है, ऐसे लिखते हैं फारसी में बे, और हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं बही, बही, बही। एक अमरूद की तरह मिलता है कहीं ना कहीं, बड़े शहरों में मिल जाएगा ढूंढने पे, बड़ा सा है, सर्च कर लीजिएगा बेह का नाम से, मिलता है, पता है, मैंने देखा नहीं जी। और खुमासी 5 हर्फ असली के अलावा कुछ ज्यादा भी हो, जैसे सल, सभी, सल, सभी, 5 असली हैं और कुछ ज्यादा। समझ में आ गया इसम की बिना? इसम की बिना जी आगा। अगर मैं इसकी जगह कलमा कर दूं, इसम की जगह कलमा कर दूं, कलमे की बिना, तो मुझे 2 मिसालें देनी पड़ेंगी, रजुल और ज़ाराबा या नसारा जी। ज़ाराबा और रिजाल, जाफर और रुबाई मुजर्रद दहराजा जी, रुबाई मजीद तदाहराजा और जाफिर। बस यहाँ पर इसम की मिसालें दी जाएगी, क्योंकि फेल खुमासी नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन ये सब इसम की बिना लिख लिया आप लोगों ने, तो इसम की कुल कितनी बिना हुई? 6 बिना हुई। सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, खुमासी मुजर्रद, खुमासी। समझ में आया? समझ में आया जी? आपने क्या पढ़ा था? फेल सुलासी मुजर्रद कितने वजन है उसके? 6 बाब है। ज़राबा, फ़अलो, फ़अला, यफ़अलो, फ़अला, यफ़अलो, 3 थे। फ़अला, यफ़अलो, फ़अला, यफ़अलो और फ़अला, यफ़अलो। सुलासी मुजर्रद फेल के कितने वजन थे? 6। सुलासी मजीद के मशहूर 10 थे। रुबाई मुजर्रद का 1 था, रुबाई मजीद के 3 दे रहे थे, याद है? अब क्योंकि यहाँ पर इसमें सुलासी मुजर्रद के 10 वजन हैं और रुबाई मुजर्रद के 6 और खुमासी मुजर्रद के 4 हैं। मजीद फी का कोई तादाद नहीं है, चाहे वो सुलासी मजीद हो, चाहे रुबाई मजीद हो, चाहे खुमासी मजीद हो, उसकी कोई तादाद नहीं है। मुजर्रद के वजन मुअय्यन है, मुजर्रद के वजन मिटा दूं जी? समझ में आ रही है ये बहस या नहीं, ये बताइए, वरना फिर दोहराऊं। आ रही है, अभी तक आ रही है, एक की आवाज आई है बस, आ रही है अभी तक, अभी क्या आ रही है? ठीक। अब आप देखिए इसमें सुलासी मुजर्रद
اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں. کتنے؟ ہاں. 10. آپ نے فعل کے اندر کیا یاد کیا تھا؟ فعل کے اندر کیا یاد کیا تھا؟ ثلاثی مجرد کے 6 وزن ہیں. تو ایسے یاد کیا تھا، فعل یفعل فعل یفعل. وزن یاد کیا تھا، مثالیں دیتے رہتے تھے. فعل یفعل جیسے، فعل یفعل جیسے، ضرب یضرب. لیکن اسم کے وزن ایسے ہیں کہ وزن گیچ ہو جائے گا آدمی. موزون یاد رکھ لیجئے گا، موزون. یہاں وہاں وزن یاد رکھنا آسان تھا. افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال. افعال جیسے اکرام، تفعیل جیسے تصریف. وہاں وزن یاد رکھنا آسان تھا، یا موزون یاد رکھنا زیادہ آسان ہے؟ سمجھ رہے ہو نا وزن اور موزون؟ جی جی جی. ابھی اسی لیے آپ اپنا ذہن لگا کے یاد کر سکتے ہیں تو بہت بات ہے. لیکن آپ میری طرح جیسے بچپن میں نے یاد کیے تھے، میں نے مثال لی تھی، توڑنا پھر آسان ہو ہی جاتا ہے. میں نے یاد کیا تھا جی ثلاثی مجرد کے 10 وزن ہیں. کیا وزن ہیں؟ میں نے ایسے کر کے یاد کیا. فلسن، فرسن، کتفن، عضدن، حبرن، عنبن، سوردن، عنقن. اور یہ سب چیزیں 10 وزن ایسے آتی ہیں. مثالیں یاد کر لی تھی. فلسن، فرسن، کتفن، عضدن، حبرن، عنبن، ابلن، قفلن، سوردن، عنقن. جی آپ بھی موضوع یاد کر لیں گے تو وزن تولنا آسان ہے. اور اگر آپ زیادہ دماغ، ویسے لکھنے میں وزن یاد رہ جائے گا. کیسے؟ ابھی دیکھیے گا. پہلا وزن فعلن. کیا؟ فعلن. فعلن. دیکھیے فے پہ زبر ہے، ایسے کر کے یاد جا سکتا ہے. عین پہ بھی زبر ہے، فا عین ساکن تھا. یہاں فے پہ بھی زبر، عین پہ بھی زبر. ٹھیک ہے. اور فعلن ساکن، عین پہ زبر، زیر پیش بھی ہو جائے گا. فعلن. ایسے ایسے ذہن میں بٹھایا جا سکتا ہے. کیسے ذہن میں بٹھایا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہاں. لیکن بولنے میں پریشانی ہو جائے گی کہ ذہن میں حاضر بھی رکھنا، بولنا بھی. لکھنے میں تو آسان ہے کہ بھائی پہلے 4 وزن میں فے پہ زبر ہے اور عین پہ ساکن، زبر، زیر، پیش. چاروں حرکتیں ہیں، ساکن، زبر، زیر، پیش. نہیں بولیے آپ، ساتھ کیا کیجیے. جی آقا. شروع کے 4 وزن میں فے پہ زبر ہے اور عین فعل پہ چاروں حرکتیں ہیں، ساکن بھی ہے، زبر، زیر، پیش. فعلن، فاعلن، فاعلن. پھر اس کے بعد پھر عین فے پہ کسرہ ہے. پھر فے پہ کیا ہے؟ کسرہ ساکن ہے. جی پھر فے پہ کسرہ، عین پہ فعلن. فعلن. آغا لام پہ سب پہ تنوین ہے نا؟ اس میں تو تنوین ہی ہوتی ہے تقریباً. فعلن، 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 جی. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ شروع کے 4 میں فے پہ زبر ہے تو چاروں حرکتیں ہیں، لیکن اگلے 3 میں فے پہ زیر ہے لیکن حرکتوں میں ضمہ نہیں ہے. آقا لاسٹ والا کیا ہے؟ فعلن، فعلن. دیکھ رہے ہیں ضمہ نہیں ہے، یہاں ساکن ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو 4 اور 3 پکا. مٹاؤ پہلے مثال دے. فلسن مثال کے ساتھ. فعلن، فلسن. فلس کسے کہتے ہیں؟ آپ کیا پتہ کہتے ہوں گے؟ ہمارے یہاں تو کیرن بولتے ہیں. آپ کہاں کیا بولتے ہیں؟ کیرن. کیرن بولتے ہیں، چھلکا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مچھلی کے اوپر جو اتارنا پڑتا ہے کھانے کے لیے. مچھلی دھوتے ٹائم اس کے چھلکے اتارتے ہیں اوپر سے یا نہیں؟ جی آقا. جی. اسے فلس کہتے ہیں. اسے فلس ہمارا کیرن بولتے ہیں. مچھلی کا چھلکا کہہ لیجئے. مچھلی کا آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آقا یہی کہتے ہیں مچھلی کا چھلکا
کیرن بولتے ہیں، بعض جگہ اسے چھلکا بولتے ہیں، بعض جگہ ان کا کیا کہتے ہیں، چوئیاں بولتے ہیں. بتائیے چوئیاں آپ کیا کہتے ہیں جب مچھلی، اور مچھلی حلال وہی مچھلی ہے جس کے اوپر کین ہو. جی فلسون فراسون. دیکھیے مثال کو ملا لیجیے گا، وزن مل رہا ہے یا نہیں. فرس کے معنی آپ کو جانتی ہیں، گھوڑا. گھوڑا. فلسون فراسون. جی فلسون فراسون. کاتفون. کاتفون. کاتف کے معنی بھی آپ کو پتہ ہی ہے. کاتف پتہ ہے نہیں؟ جی کاتا. دیکھیے کاتفون. فاعلون. عضدن. عضدن. عضو. دیکھیے عضدن. فاعلون. عضد کے معنی بازو. بازو. عضد بازو. فلسن فرسن کتفن عضدن حبرن. حبرن. کے معنی کیا لکھیے وہ؟ بازو. بازو. آرم. آرم. حبر کے معنی تو جانتے ہوں گے، قلم الحبر. قلم الحبر یعنی روشنائی، مرکب مرکب بولتے ہیں اس کو. فلسن. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک مثال دی ہے تو نہیں، اس میں ثلاثی مجرد جب بھی آئے گا انہی 10 وزن میں سے آئے گا جو میں لکھوا رہا ہوں. مثال ایک ایک دے رہا ہوں. فعلن فلسن. فعلن فرسن. فعلن کتفن. فعلن عضدن. فعلن حبرن. فعلن عنبن. عنبن. عنب کسے کہتے ہیں؟ انگور. عنبن انگور. فعلن ایبلن. دیکھیے ایبل کے معنی کیا ہے؟ کیمل. دیکھیں کوڈ بنانا اتنا آسان ہے. شروع کے 4 میں فے پہ زبر ہے اور عین پہ 4 حرکتیں ہیں، یعنی ساکن زبر زیر پیش. اگلے 3 میں فے پہ زیر ہے لیکن پیش نہیں ہے، عین پہ ساکن بھی ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے. پیش نہیں ہے، پیش کے ساتھ زیر نہیں ہوگا. پیش کے ساتھ زیر نہیں ہوگا. لکھائیے اسکرین شاٹ بھی لینا. لکھنے کے لیے کوڈ ورڈ بٹھانا آسان ہے، ویسے بھی اگر اتنا ذہن حاضر رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے. 4 میں فا پہ زبر کرنا ہے اور عین پہ ساتھ. فعلن 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 فعلن. آگا سائیڈ میں ہو جائیے. فعلن فعلن فعلن. ٹھیک ہے. اب بھی یہ بھی آسان ہے. دیکھیے آپ کے پاس وہ مرضی ہے آپ کی، لیکن یہ ترتیب سے رات کرنا زیادہ آسان ہے کہ شروع کے 4 میں فے پہ زبر ہے اور ساکن زبر زیر پیش ہے. اگلے 3 میں فے پہ زیر ہے، عین پہ ساکن ہے، زبر ہے، زیر پیش نہیں ہے. جی 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 آقا. 7 ہو گئے. اب 3 اور بعد میں اسکرین شاٹ بھی لیا تھا. 8. اب 9 اور 10. اب ان 3 میں فے پہ کیا ہے؟ ضمہ ہے. فے پہ کیا ہے؟ ضمہ. اور عین پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، زبر ہے، پیش ہے، زیر نہیں ہے. جی جی ایسے کوڈ ورڈ بٹھانا آسان ہے نا ذہن میں. بھلے آقا. فعلن جیسے قفلن. قفل یعنی تالا. تالا. تالا جانتے ہیں؟ سورادن. سورادن. فعلن سورادن. سورا کسے کہتے ہیں؟ سراہی کو. سراہی جانتے ہیں؟ جی. قفلن سورادن عنقن. عنق. عنق کسے کہتے ہیں؟ گردن کو. کوڈ ورڈ یاد رہے گا. شروع کے ثلاثی، اس میں فعل نہیں، فعل ثلاثی مجرد کے تو 6 وزن ہیں. فعل یفعل فعل یفعل فعل یفعل. یعنی وہاں پر عین فعل پہ زبر تھا ماضی میں. فعل تو مضارع میں اس کی پہ عین پہ 3 حرکتیں تھیں، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی. اور فاعل عین فعل پہ اگر کسرہ تھا ماضی میں تو مضارع میں
कसरात क्या था, जम वो था, कसरा और फथा था, जम्मा नहीं था। और फाउला ऐनुल फेल पे अगर जम्मा था तो फकत जम्मा था, मुजारे में फथा कसरा नहीं था, इसलिए 6 वहां हो गए थे। लेकिन इसमें सुलासी मुजर्रद के 10 वज़्न है। फ़अलुन, 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 फ़िअलुन, 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 फिर फ़ुअलुन, फ़ुअलुन, फ़ुअलुन। मिसाल फलसुन, फरसुन, फलसुन, फरसुन, कतिफुन, अज़दुन, हिब्रुन। फिर उसके बाद एनाबुन, हिब्रुन, हिब्रुन, एनाबुन, एबेलुन। फिर कुफलुन, सुरादुन, उनुकुन। सुलासी मुजर्रद के कितने वज़न हुए? इसमें सुलासी मुजर्रद के वज़न में 10। रुबाई मुजर्रद के 6 वज़न, इसमें रुबाई मुजर्रद के, वरना तो फेले रुबाई मुजर्रद तो एक ही वज़न था, फ़अलला, या क्या था, फ़अलला युफ़अलु, फ़अललतुन, दहरजा युदहरजु, दहरजा। लेकिन इसमें सुलासी मुजर्रद के 6 वज़न है और इसमें खुमासी मुजर्रद के 4 वज़न है। अब रही तीनों का मजीद वो शुमार हैं, वो बहुत से वज़न पे है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि